بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے میرے دوستوں اور بزرگوں میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، وہ حدیث سنیے کہ ان ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا یا رسول اللہ قال وإن قضیب من عراق۔ اب اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے کہ اس حدیث میں کیا بتا رہے کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا کوئی حق لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے دوزخ واجب کر دی اور جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اگرچہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو تب بھی یہی سزا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، حدیث میں یہ بات بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کا کوئی چیز جھوٹی قسم کھا کر، جھوٹی قسم مطلب یہ ہے کہ مان لیجیے کہ وہ چیز اس کا ہے نہیں، لیکن وہ قسم کھا رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے، اور وہ جھوٹی قسم کھا کر کہہ رہے کہ یہ چیز میری ہے اور وہ لے رہے یہ قسم کھا کر، تو کہہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو واجب کر دے اور جنت اس پر حرام کر دیا ہے۔ تو اس پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگرچہ وہ چیز معمولی ہو، اصل میں کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی معمولی سی چیز ہم کسی سے لے لیں کسی کا ناحق طور پر تو کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے دل میں کہ معمولی چیز لینے سے کچھ ہوگا نہیں۔ تو اس حدیث سے ایک دم صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جو دوسرا کسی نے سوال کیا گیا، رسول اللہ اگرچہ وہ چیز معمولی ہو تو بھی یہی سزا ہوگی، تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنیے اس پر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگرچہ وہ پیلو کی درخت کے ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ اب پیلو کی درخت حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ پیلو کی درخت، ہم جب کوئی ایسے بات بتاتے ہیں کہ اگر تم سامنے والوں کے ایسے بات بتاتے ہیں کہ اگر تم کسی کا، اگر تم اس میں سے تھوڑی سی بھی چیز لے لو گے تو تمہارا یہ ہوگا، تو اگر سامنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ اگر میں اتنا سا لے لوں تو کیا ہوگا، تو اس ٹائم جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم اتنا سا نہیں، اتنا سا بھی لے لو گے، اتنا سا مطلب اس کا کوئی قیمت ہی نہیں، مان لیجئے اس کا کوئی بھی تھوڑا سا بھی قیمت نہیں، پھر بھی یہی سزا ہوگا۔ لیکن آج کل ہم کر کیا رہے ہیں؟ بس آج کل لوگوں کی حالت ایسا ہو گیا کہ بس اس کو مال کمانا ہے، دونوں دولت کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے۔ اب یہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے یا کس طریقے سے کما رہا ہے، وہ اس سے کچھ مطلب نہیں، بس مال کمانا ہے، مال آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، دونوں دولت آ رہا ہے، بس یہی ہے۔ اس سے کچھ مسئلہ نہیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کہ ہم جو کما رہے ہیں یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہے، ہم صحیح طریقے سے کما رہے ہیں یا غلط طریقے سے، جائز یا ناجائز طریقے سے کما رہے ہیں، اس سے کوئی مطلب ہے نہیں۔ آج کل تو یہی ہے، بس ہمیں پیسہ چاہیے، پیسہ بس آ رہا ہے، بس پیسہ آنا ہے، دونوں دولت آنا ہے، یہی مقصد ہے اور کچھ نہیں۔ کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو دوستو، جس طرح حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ وہ پیلو کی درخت کے ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ مان لیجیے کہ یہ چیز کہ اس کا کوئی قیمت ہی نہیں، اگر یہ ایسا چیز بھی جھوٹی قسم کھا کر لے لیا گیا تو ایسے شخص پر بھی اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو اس پر حرام کر دیا۔
تو دوستو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے ان ساری چیزوں سے کہ ہم دوسرے کی چیز لے رہے، ہم دوسرے کی چیز لے کر کیا کریں؟ کیا ہم یہاں پورے زندگی رہنے والے ہیں؟ ہم کو کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیں مرنا نہیں ہے۔ موت کی گارنٹی کسی کو ہے؟ کسی کو نہیں۔ تو تھوڑے سے چیز، تھوڑے سے دولت، یہ پیسہ، اس سے کیا ہو جائے گا؟ ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں، یہ ہم جھوٹی قسم کھا کر کر رہے ہیں کہ دوسرے کا حق ہم لے رہی ہے۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جنت اور جہنم یہ کوئی اپنا گھر نہیں ہے، یہ اپنا رشتہ دار کی گھر نہیں ہے کہ جب من چاہے چلے گئے، جب من چاہے آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچا کے رکھے، آمین۔